اس حال میں آئے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف پارٹیوں کے اکابرین، دانشور، آئین کو سمجھنے اور پڑھانے والے، ایون ہمیں خوشی ہے جنرل صاحب بھی ایک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے، ہم نے یہ تنظیم یا یہ فنکشن یا یہ جدوجہد خدا نخواستہ اس لیے شروع نہیں کی کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، ہم لوگوں کو کی بے عزتی کریں۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک افواج کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک ایک مستقل نظام کے بغیر نہیں چل سکتا جس پہ تمام ملک کے عوام کا اتفاق و اتحاد ہو۔ جاسوسی ادارے ملک کی آنکھوں اور کانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس ملک کے ادارے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ رہبری کرتی ہیں اپنی سیاسی رہبری کا، پھر اس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے جاسوسی اداروں نے اپنی طرف سے ایک نظام خود ہی اپنے لوگوں کو، معافی چاہتا ہوں، کرپٹ کرتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان کی رہبری حوالے کر کے پاکستان کی رہبری دیتے ہیں۔ ایک آدمی جو خود عوام سے نہ اٹھ کے آیا ہو اور آپ کی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے how he will represent پاکستان۔ بات یہ ہے، یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، یہ جو نسخہ ہمارے دوست استعمال کر رہے ہیں، یہ نسخہ پرانے سوویت یونین میں فیل ہو چکا۔ سوویت یونین کا کوئی آدمی، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے KGB کا سربراہ ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، چاہے گرومیکو فلانا، کوئی آدمی بن نہیں سکتا تھا جب تک وہ اپنے جاسوسی ادارے کی اس سرنگ سے نہ گزر گیا ہو۔ 60 سال کے بعد وہ نظام بکھر گیا۔ 5، 6، 10، 15 ممالک، حالانکہ لٹریسی ریٹ ان کا 100% تقریباً تھا، گزارے کے مکانوں کو مل چکے تھے، تعلیمی ادارے تھے۔ then why they separated from Soviet Union؟ ہمارے خیال میں یہاں بڑے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، میں دانشور تو نہیں ہوں، دانشخوروں میں اپنے کو شمار کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، انسان بنیادی طور پہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے۔ ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان، why did they separate it؟ سوویت یونین کے اکابرین نے بس یہ مہربانی کی، حالانکہ ان کے ارسینلز میں آج بھی اتنے خطرناک ہتھیار پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس پلینٹ کو 2 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کسی کا راستہ نہیں روکا۔ بابا آپ جانا چاہتے ہو، ویل اینڈ گڈ۔ ہمارا پرابلم اس ملک میں یہی ہے، آزادی ہمیں ملی ہے 14 اگست 1947 کو، اس آزادی کے ثمرات نیچے تک نہیں گئے ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں کو حق حکمرانی میں حصہ دار نہیں بنایا۔ حق کی بات کرو بس فوراً وہ ہو جاتا ہے، الزامات لگ جاتے ہیں۔ میں یہاں چونکہ دانشور لوگ بیٹھے ہیں، شریف لوگ بیٹھے ہیں، کچھ گلے کروں گا۔ ہمارے اکابرین کو پشتونخوا وطن کے، خان عبدالغفار خان کی تحریک تھی، یا عبدالصمد خان اچھیگزئی کی تھی، یا پھر بلوچ بھائیوں کی تحریکیں تھیں، یا سندھی بھائیوں کی، یہ امسیت کا نام وہ تھا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری تحریکیں کیا چاہتی تھیں؟ ہمارے پاس ووٹ نہیں تھا، 1 man 1 vote۔
ون یونٹ کو ہماری تاریخیں، اگرچہ وہ بادشاہ خان کے بڑے بھائی کی اشیر بات سے بنا تھا، ڈاکٹر خان کی، ہم اسے پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ ون مین ون ووٹ کی ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان مختلف نوع انسانوں کا، مختلف نوع کلچر کا ملک ہے، یہ یونیورسٹی فارم آف گورنمنٹ میں نہیں چل سکتا۔ اگست 47 کو ستاز عزیز ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے۔ عزیز میں آپ کو سوال رکھتا ہوں، پھر مجھے جواب دیجیے۔ وہ شریف آدمی خدا ان کو زندہ رکھے، اگر وہ زندہ نہیں ہے خدا ان کو بخش، میرے خیال میں زندہ ہے۔ میں نے کہا میرے تین، ایک بڑی بہن، ایک بڑا بھائی، ایک گورنر محمد خان، وہ انڈین بورن ہے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم پاکستانی بورن ہیں۔ میرا والد بھی پاکستانی بورن ہے، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، سب افغان بورن ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں ہم کیا ہیں پھر؟ یہی حال ہم سب کا ہے، ہم ہندوستانی تھے، ہم وہاں تھے، اب ہم ایک ملک میں آ گئے ہیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اٹ شوڈ بی اے فیڈریشن۔ سوویت یونین اور امریکہ کے مقابلے میں ہمیں غیر جانبدار ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کے وسائل پہ وہاں کے بچوں کو اختیار دینا چاہیے، ان کی زبانوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کسی کی بات نہ مانی۔ بنگال پہ زبان کے مسئلے پہ جو ہم نے گولیاں چلائیں، آج وہ دن تمام دنیا میں یونیسیف نے ڈکلیئر کیا ہے لوگوں کی مادری زبانوں کا دن، جس دن ہم نے بنگالیوں کو مارا تھا۔ دیٹ ڈے ہیز بین ڈکلیئر، تمام دنیا کی مدرس ڈے بناتے ہیں مادری زبانوں کا دن۔ بات یہ ہے، ہمارے گلے یہ ہیں ان باتوں پہ کہ ہم ووٹ مانگتے تھے، فیڈریشن مانگتے تھے، یونٹ توڑنا مانتے تھے۔ اس پہ ہمیں اگر اب جمع کریں، سینکڑوں سال جیل ہمیں ملے، سینکڑوں سال۔ لیکن وہ باتیں ساری مانی گئیں۔ جی ایم صد کا پوتا بیٹا ہے، واحد سندھی تھا جس نے ریزولوشن کی پاکستان کی بنانے کی وہ کی حمایت کی۔ آخر وہ آدمی کہاں پہنچا؟ بات یہ ہے، اگر کوئی واقعی چاہتا ہے بلوچ انسرجنسی ہے، پشتون انسرجنسی ہے، فلانا انسرجنسی ہے، انسان بنیادی طور پہ نہ پاگل ہوتا ہے، نہ وہ شدت پسند ہوتا ہے۔ امن انسانی ضرورت ہے، اور امن جسٹس سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے۔ جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا جھگڑے ہوں گے۔ بھائی بھائی سے لڑے گا، ایک گھر میں انصاف نہ ہو بھائی بھائی سے لڑتا ہے، معافی چاہتا ہوں، بہنیں بیٹھی ہوئے، شوہر بیوی لڑتے ہیں، باپ بیٹا لڑتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، آپ عدل کریں، آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے۔ ہمارے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، اپنے ضلع زارہ کے لوگ چائنا جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، جب آتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ تھے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ وہ ایک جسٹس کا نظام دیکھ لیتے ہیں کہ گڑبڑ نہیں ہوتی، یار بڑے اچھے لوگ تھے، سب کچھ اسلام کے مطابق تھا، اگر کلمہ پڑھ لیتے۔ راضی خیر ہمارے ویلکم جی۔ ہمیں سینکڑوں سال جیل دی گئی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان مردہ باد، کبھی نہیں کہا۔ آج ترانہ جب ہم وہ کر رہے تھے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، میں ان 3 بچوں میں شامل تھا جو روزانہ یہ ترانہ گاتے تھے۔ مجھے نہ گھر والوں نے کہا کہ تیرا باپ جیل میں ہے، نہ مجھے چاچا نے کہا، نہ مجھے چاچی نے کہا، نہ مجھے ماں نے کہا کہ کیا پاک سرزمین زندہ باد، تیرا باپ جیل میں ہے۔ نہ کبھی انہوں نے ہمیں کہا، نہ کبھی ہم نے سوچا۔ بس جب آپ حق کی بات کرتے ہیں، یہ غداری کی ڈیفینیشن آئین نے کر دی ہے۔ آئین کہتا ہے وہ آدمی جو ابروگیٹ کرے گا کنسٹیٹیوشن کو، سسپینڈ کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، ہی از
ہائی ٹریزن کا وہ مجرم ہے. یہاں حامد رضا بھائی سے میں وہ کروں گا، یعنی سینکڑوں بچوں کو سندھ کے، پنجاب کے، سرائکی بیلٹ کے، ضلع ہزارہ کے، پشتون بیلٹ کے سینکڑوں بچوں کو CRPC 144 کی مخالفت میں گولیاں ماری گئیں. سینکڑوں، درجنوں نہیں، سینکڑوں. آپ ہمارے بچوں کو CRPC 144 کے تحت گولیاں ماریں گے اور آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی جب چاہیں آپ آئین پھاڑ دیں، جب چاہیں آپ آئین پہ چڑھ دوڑیں. ضیاء الحق تو یوں کہتا تھا کیا ہے 3-4 صفحے کا کاغذ ہے، اس پہ نہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ، مولانا صاحب خیر، نہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، نہ آپ سے کوئی پوچھے گا. آئین عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ. عمر ایوب بیٹھے ہوئے تھے جب دوسری دفعہ میں 90 میں اسمبلی پہلی دفعہ بنا، 93 میں جب اسمبلی بنی ہم سے حلف لیا گیا. گوہر ایوب خدا بخشے ان کو، وہ چیئر میں تھے. میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ دوسرے دن کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب میں آپ سے ایک چیز وہ ایکسپلینیشن. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا جو ہم سے حلف لیا گیا ہے وی ول پروٹیکٹ پریزرو دس دا کنسٹیٹیوشن. یہ فارمیلٹی تھی یا وی شوڈ مین اٹ؟ کہتا ہے شیخ زائی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، پٹھان آدمی ہوں، اردو نہیں آتی. یہی لکھا ہوا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، اس کی پریزرویشن کروں. میں نے کہا اگر الفاظ میرے یہ تھے، کوئی برا نہ مانے، میں نے کہا اگر گوہر ایوب بھائی اگر کل کوئی جرنیل سرپرا پھر آ کے آئین کی خلاف ورزی کرے گا، ہاؤ کین آئی پروٹیکٹ؟ اگر فارمیلٹی ہے تو ہو گئی. کہتا ہے نو فارمیلٹی نہیں ہے. میں نے کہا جو فارمیلٹی نہیں ہے تو پھر ہم سب پارلیمنٹ سے ایک حلف اور لینا کہ the day the constitution is violated the people of Pakistan must be on the streets. میں نے کہا پھر یہ لینا تھا کہ ہم اب نکل رہے ہیں ترکی کی طرح. آئین محمد علی جناح صاحب خود کنسٹیٹیوشنل ماہر تھے، ان کو بھی مسئلہ تھا ہندو اکثریت کا مسلمان اقلیت کے خلاف. جب وہ ان پہ امپوز نہیں کیا گیا تھا، نہیں کیا گئی جب ہندوستان کی تقسیم، کرپس مشن جب آیا تو ہندوستان کو 3 گروپس میں 1 2 3. محمد علی جناح صاحب 1946 تک was the supporter of that scheme. اس میں انہوں نے اس بربادی کا راستہ روکنے کے لیے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی each unit has got the right to secede. مرحوم بزنجو صاحب کو خدا جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا تھا کہ پھر ہمیں بھی اب لوگوں سے بھی یہ خطرہ صبح شام رہتا ہے چونکہ آپ آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، پھر ہمارے آئین میں بھی یہ لکھ دیجئے کہ the day the constitution is violated سندھی یا بلوچ یا پشتون they should have the right to secede. ورنہ پھر آپ نہیں روکتے. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم آئین ایک مقدس وہ ہے. 5 وزیر اعظم، ایک پانسی ہوا، عمران the last one مشکل میں ہے، جیل میں ہے. جیل گئے، ان کو تکالیف ہوئی، لیکن آج تک کسی بھی آئین کو پاڑنے والے کی نہ کسی نے پوچھا ہے، نہ کسی نے ان سے یہ کیسے چلے گا. الیکشن یہ شریف آدمی بھی جیل میں تھا، خاقان عباسی، نیب کی نہ کان ہے نہ ان کی آنکھیں ہیں. اگر ان کو نہیں ہے میں FIR لکھا دوں گا اس الیکشن میں. معافی چاہتا ہوں. 8 فروری کے انتخابات میں جس انداز میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس انداز میں زر اور زور کی بنیاد پہ جیتے وہ لوگوں کو ہروایا گیا، جس انداز میں بچوں بیٹیوں کی بے-عزتیاں ہوئیں، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. جس انداز میں یہ تماشا ہوا، ابھی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے یا جہالت، ڈونٹ مائنڈ. جس آرمی کو ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں،
That belongs to 3 districts of Pakistan. یا 4. اگر کل یہ سندھی بھائی سندھی مانو اور یہ ان کا حق ہے ہمارا بھی حق ہے بلوچ بھائی کہ بھائی ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہمارا حصہ فوج میں کہاں ہے ویئر از سندھی جنرل کہاں ہے سندھی بریگیڈیئر کہاں ہے سندھی کرنل کہاں ہے سندھی سپاہی کہاں ہے بلوچ کہاں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہم اس ملک میں حق حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں آسان نسخہ ہے میں سب کا ماما بھی ہوں چاچا بھی ہوں بھائی بھی ہوں آپ بلوچ وطن کے ساحل و وسائل پہ ان کا حق ان کے بچوں کا سارا نہیں ان کا حق تسلیم کر دیں کنسٹیٹیوشنل رائٹ کہ آپ کے ساحل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہوگا اس بغاوت کی ہوا نکل جائے گی فمیدہ مرزا میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں سائیں بیٹھا ہوا ہے یہ سندھی میرے دوست ہیں آپ آج ان کو کنسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیں کہ سندھ کے ساحل و ساحل پہ سارا سندھیوں کے حوالے نہ کریں ٹھیک ہے اب بھی لے جائیں آپ ان کو یہ گارنٹی دے دیں کہ پہلا حق آپ کے بچے کا آپ کے ساحل و ساحل پہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ آ جائیں گی وہ تب ہوگا جب آپ آئین کا احترام کریں گے جب ایک صحیح جمہوری انداز میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگی بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان میں فیڈریشن ہوئی بنی بائی لینگول بائی کیمرہ یہاں عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں بائی کیمرہ وہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک بائی اکثریت میں ہوتا ہے تو اس کی اکثریت سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاؤس بنا دیا جاتا ہے جہاں قومیتوں کی برابری ہوتی ہے تو اس آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے پھر سینٹ برابری کی بنیاد پہ اس کو کنٹرول کرتا آپ نے سینٹ تو بنا لیا سینٹ کی حیثیت کیا ہے اس کو مانیٹری بل میں حصہ نہیں ہے وہ اپوائنٹمنٹ میں کچھ نہیں کرتا اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے دی سینٹ مسٹ ہیو ایکول پاورز قومی اسمبلی کی طرح جہاں پھر ہم سندھی بلوچ سرائکی پٹھان سب مل کے کام کریں گے یہ پاکستان کے لیے اگر اسے بہتر نسخہ کوئی لا سکتا ہے بسم اللہ آئے بسم اللہ پیش کریں یہ کیسے ہوگا ایک میرا گلہ ہے ایک میرا سیاسی پارٹیوں سے بہت وہ ہے بڑی بڑی پارٹیوں سے ذکر خیر میرے دوست نے بڑے اچھے انداز میں کیا پہلا مرحلہ لگا 1 2 4 ایسے ججز تھے جنہوں نے آئین کے احترام میں حلف نہیں لیا اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری تنخواہیں گئیں مراعات گئیں وہ غریب تاریخ کی تاریخیوں میں فارغ ہو گئے میں تو عوام سے پاکستانی عوام سے کہوں گا عمران خان سمیت ہر سیاسی پارٹی سے آپ نے یہ اوت لینا ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے آپ ان ججز کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کریں گے دے مسٹ بی ڈکلیئرڈ ہیروز آف ڈیموکریسی جنہوں نے اپنے بچے اور جو مانیٹری ان کو نقصان ہوا ہے ان کی کمپنسیشن کریں اور جن لوگوں نے پی سی او کے تحت ہاتھ اٹھایا ہے میں تو جلاد نہیں ہوں نہ مجھے یہ کام آتا ہے کم سے کم ان کی تصاویر ہائی کورٹ سے ہٹا دی جائے سب کی سپریم کورٹ سے بھی جنہوں نے پی سی او ابھی جسٹس منیر کا بھی لگا ہوا ہے جسٹس منیر کھڑا ہے سب سے بڑا چیف جسٹس جنہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا وہ یہاں کیا کر رہا ہے وہ وہاں کیا کر اس نے ہماری بربادی کر دی ساری سسٹم کی اس قسم کی تصاویر فارغ ہونی چاہیے اس سے غریب لوگ پنجابی سندھی سرائکی ضلع زارہ کے لوگ گلگت کے لوگ بلتستان کے لوگ ایم آر ڈی کی تاریخوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے خاص کر سندھ میں بس آئے مرے اور ہم نے فاتحہ پڑھ لی نہیں بابا یہ بچے ان بچوں کی خون کی قربانی میں فلانی پارٹی اقتدار میں آئی ان بچوں کی قربانی میں فلانا آدمی فلانا بنا یہ بچے جمہوریت کے شہید ہیں دے آر دی مرٹائرز آف ڈیموکریسی
ان کے خاندانوں کو ٹھیک ہے کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک گھر کا بچہ مر گیا، جس طرح بھی ڈی چوک میں آپ کے کم سے کم 13 آدمی مفت میں مارے گئے، ان کو ویسے نہیں بلانا چاہیے. یہ ہم تمام پارٹیوں سے گارنٹی لے لیں کہ یہ شہداء ہوں گے. بہت سارے شریف لوگوں نے، عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، انہوں نے کھوڑے کھائے، لیکن ہم انہیں بھول گئے. ان کے لیے بھی کوئی بات ہونی چاہیے. میں کوئٹہ میں تھا 1983 میں. مولانا شاہ احمد امروٹی سکر کا بہت بڑا عالم دین بلکہ پیر تھا، میرے والد کی عمر کا تھا. وہ شریف آدمی آیا، میں آج بھی نہیں بھول سکتا اس کو. شریف آدمی آیا، کسی مدرسے میں وہ تھے، میں وہاں گیا ہوا تھا، وہ بھی وانٹیڈ تھے، ہمیں بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا تھا. میں ان سے ملا، میں ان کے بچے کی عمر کا تھا. اس نے مجھے یوں ہاتھ جوڑے کہ سائیں معبود، ہم سندھیوں کو ہندوستانی ایجنٹی کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کریں. میں نے کہا سائیں کیا کروں، بس کچھ کریں. میں نے کہا بسم اللہ سائیں، ہم کوشش کریں گے. 7 اکتوبر 1983 کو ہم نے سندھ کی شہیدوں کی اس میں جلوس مرتب کیا، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، دوسری پارٹیاں تھیں. اس جلوس کو لیڈ پھر میں نے کرنا تھا. ہم نے جلوس نکالا، سلوگنز کیا تھے؟ اسلام زندہ باد، ماشاء اللہ مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. ہمارے جلوس پہ فائرنگ ہوئی، 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے، 13 کو گولیاں پیٹ کے نیچے لگیں، اور 30 کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ شرپسند ہیں. محمود was the cause of this, dead or alive. اس کو پکڑو. میرے دوست اعجاز اللہ کے والد صاحب، ان کا سسر ہمارا گورنر تھا، رحیم الدین جنرل. پھر میں نے کہا یار جیلوں کا کوٹا پورا ہو گیا، میں نے جیل نہیں جانا. پھر میں انڈر گراؤنڈ چلا گیا. I went انڈر گراؤنڈ. پھر مصطفیٰ میں نے کیا غلطی کی، میں نے شادی کر لی. یہ کر جی دوسری جیل چلے گئے. جیل بس میں نہیں گیا جیل، میں شادی کر لی. بس 6 سال میں انڈر گراؤنڈ رہا. پاکستان میں اچھے لوگوں کا گھر ہے قسم خدا کی. میں یہاں تھا، میرے بچے وہ جنم دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں محمود افغانستان میں. میرے بچے پیدا ہو رہے تھے. یہ ڈکلیئرڈ می کہ یہ اسکانڈر ہے، افغانستان میں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو میرے اچھا ہوا ڈیفینس کے دوران میرے بچے پیدا ہوئے. ابھی وہ جوان ہے، ایک بارٹلا کر کے لندن میں ہے، بچی انگلش لٹریچر میں کوئی پڑھا رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. وہ میری ڈیفینس کے جب میں دیکھتا ہوں یہ تسلی ہوتی ہے. یہ ایسی کہانی میں نے سنا دی آپ کو. ابھی بات یہ ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پاکستان کے لوگوں سے، اگر ہم نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہ کیا، ہم نے ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں روکا. پاکستان سارے ماہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمجیتی بحران میں مبتلا ہے، اور اس کا فلسفہ میرے دوست شہباز اور میرے حوالدار اسپیکر میں اس لیے کہتا ہوں، وہ بڑا ایماندار ہے اس بارے میں. ہاں مجھے حوالداری پہ فخر ہے، ادھر فوجیوں کو وہ سلوٹ کرتا ہے کہ فخر ہے میں حوالدار ہوں. میں اس لیے اسے حوالدار کہتا ہوں، جنرل صاحب خاص کر آپ کے لیے. یہ آدمی الیکشن سے 50 دن پہلے کوئٹہ آیا تھا. اس نے پارٹی سے کہا تھا کہ ہماری بات اداروں سے طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی دی جائے گی، فلانا پریمیئر ہوگا، فلانا ہوگا. محمود کا پوچھو کہ وہ کس حلقے سے انتخاب لڑ رہا ہے. میں باقی تفصیل نہیں بتا سکتا. عمر ایوب بھائی، میں یہاں آیا، اس شریف آدمی کو میں نے ٹیلی فون کیا، یہ میرا پرانا دوست ہے مری کا عباسی. میں نے کہا نواز شریف کی وہ دوسری میرے، اس کو ڈھونڈوں، میں میاں صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے مہربانی کی، میسیج دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پیشی ہو گئی ہے
راستے میں دھند ہوگی، کل نہیں پرسوں دوپہر میاں صاحب کہتے ہیں آپ لاہور آئیں۔ میں گیا لاہور، میں نے جو بات کی وہ سب اس کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا بھائی بربادی کا راستہ ہے، فار گاڈ سے ابھی یہ کسٹوڈین ہاؤس بنا ہوا ہے، یہ شریف آدمی گواہ ہے حامد رضا، پارلیمنٹ کے اندر اس کی موجودگی میں لوگ گھسے، پارلیمنٹیرین کو مارا، پیٹا، گرفتار کیا، فلانا کیا۔ اس نیک بخت نے کمیٹی بھی بنا دی لیکن کچھ نہیں۔ ایسا پارلیمنٹ جس میں لوگ گھستے ہوں۔ 600 سال پہلے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، میرا دوست طارق بنوری، یہ خالد باسکٹ والا آدمی، یہ مجھ سے سینئر تھے یونیورسٹی میں، برائٹ اسٹوڈنٹ تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، ہمارے یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہوئے، میں نے اس کی مخالفت کی تھی، ہوئے تھے۔ انہوں نے چھوڑا، پھر سی ایس پی امتحان پاس کیا، یعنی جوائن دفتر خارجہ۔ آج کل وہ کوئٹہ میں، امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، آپ کی فرمودات سننے آئے ہیں، وہ شریف طارق بنور۔ تو عوام پاکستان کا بھی اندر شامل بھی ہے، ہمارا لیڈر ہے۔ یہ کام کا آدمی ہے، بڑا لٹریری قسم کا آدمی ہے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا جی، وہاں جو بات ہوئی، ابھی اتنی بے رحمی، جو آدمی ایک معمولی ٹک کا نشان غلط ووٹ کا لگاتا ہے، 70 کروڑ روپے اس مہنگائی کے دور میں۔ ہماری جو بڑی گاڑیاں جس میں آئے ہیں، اس کی ٹینکی بھرتی ہے 21,000 روپے میں، 21,000 روپے میں ایک ٹینکی بھرتی ہے۔ اور پنجاب کا، سندھ کا، پشتون وطن کا، ضلع ہزارے کا، ضلع گلگت کا، جہاں کے لوگ ہیں، ان کو 20,000 روپے مہینے کا نہیں ملتا۔ اس ٹینکی میں ہمارے ایک موبائل کی جو وہ ہے، اس سے خاندان کے خاندان ان لوگوں کو اس پہ نیب خاموش ہے۔ اس کو شہید کو گرفتار کیا، بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ فلانے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، درجنوں لوگوں کو 70 کروڑ، 80 کروڑ، 90 کروڑ روپے کہاں سے؟ From where this money comes؟ یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اور پھر آپ نے جو فلسفہ بنا دیا ہے، جو بکتا ہے اسے ڈکلیئر کر دیا اپنے وفادار، جو پیسے لیتا ہے، ضمیر بیچتا ہے، دوسروں کو خریدتا ہے، دوسروں کو وہ کرتا ہے، اس کو آپ وفادار ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور جو ضمیر نہیں بیچتا، غریب آدمی، اس کو آپ پھیٹتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں۔ پاگلوں کی دنیا بن گئی ہے۔ دنیا میں سارے پڑھے لکھے، دنیا میں اپنے بچوں کو لوگ حریت بتاتے ہیں، حریت کے راستے پہ۔ یہاں حریت کو کوٹا جا رہا ہے، یہاں حریت کے، میں نہیں کہ یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کے کپڑے اتارتے ہیں، بہنوں کے، یہ کیا، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ پھر نام لیتے ہیں اسلام کا، نام لیتے ہیں اسلام کا، مسلمانی کا۔ میں اور بات تو نہیں کر سکتا، ہمیں اس قسم کا نظام لانا ہوگا۔ دوران جنگ، عمر ایوب خان، دوران جنگ مسلمانوں کا سب سے بڑا سپہ سالار خالد بن ولید، جس کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، دوران جنگ خلیفہ کا حکم کیا کہ یو آر نو مور آرمی چیف، ابو عبیدہ بن جرح کو دے دو۔ اس آدمی میں انجینئروں سے 1000 گنا زیادہ طاقت تھی۔ وہ انکار کر سکتا تھا کہ جب وہ کدھر کی خالوزات بھی تھے شاید، یا ماموزات، حضرت عمر اور خالد۔ وہ شریف آدمی نے کہا خلیفہ کا حکم آیا، یعنی جو کنسٹیٹیوشن کا حکمران ہے اس کا حکم آیا ہے۔ خاص جنگ کے دوران بہت سارے لوگ، بہت بڑی لڑائی تھی، اس نے سب کچھ اتارا، ابو عبیدہ جرح کے حوالے کر دیا۔ وی نیڈ سچ پیپل۔ ٹھیک ہے اگر کسی کو شوق ہے۔ عمر ایوب گور ایوب کے بیٹے ہیں، محمد ایوب خان کے نواسے ہیں۔ قسم خدا کی میں قسم کھاتا ہوں، مجھے بھائیوں کی طرف پیارا ہے۔ اس کے دادے نے میرے باپ کو 14 سال جیل دی تھی،
لیکن یہ جمہوریت کے دفعہ آیا ہے، میرا دوست ہے، میرے بھائی ہے، یہ ہو اعجاز الحق ہو، اختر عبد الرحمان کے لڑکے ہوں. ڈیموکریسی میں یہی خوبصورتی ہے. ڈیموکریسی پرفیکشن کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ماردار سے بہتر یہ نظام ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے. کل پرسوں ٹرمپ نے حلف لیا، انجیل پہ ہاتھ رکھا، 4 منٹ کا حل تھا، کنسٹیٹیوشن میں وہ کروں گا. یہاں کنسٹیٹیوشن وعدہ خلافی خود وہ ہے. ابھی ہم پریشان ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک اور جگہ علم لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سچی گواہی نہ چھپائیں، اگر آپ کی ماں کے خلاف ہو، باپ کے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہاری بہن کے خلاف ہو. اور یہاں شہباز میرا دوست اور اس کی پارٹی کہتی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ، اور جمعے کی نماز کے وقت لوٹا ہاتھ میں اور جائے نماز کندھے پہ نمازیں پڑھے ہوں. کوئی بابا نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. ابھی یا اس کو ماننا پڑے گا حمید رضا بھائی یا شہباز اینڈ کمپنی کا. میں غریب آدمی ہوں، میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، میں اس کی مانوں گا چاہے جو بھی ہو. حق و صداقت کا راستہ ہم نے لینا. یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا. آپ یہاں ہیں، ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ آئیں. آپ کو لکھ ہم دیں گے، شاید خاقان بھی دے گا، میں بھی دوں گا، جن کو آپ وی ول بی ہم آخری صف میں ہوں گے. آئیں، ہمیں اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کا راستہ بتائیں، تاکہ بسم اللہ کر کے وہ کر دیں. گاڈ بلیس یو. بہت مہربانی، بہت شکریہ.